بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اسلامی معلومات اور واقعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ دوستو، نیک بخت بیوی کا ملنا اللہ کا ایک طرح کا انعام ہوتا ہے، لہذا اللہ کا بندہ بننے کے لیے تقوی اختیار کرنے کے ساتھ جس چیز کا انسان انتخاب کرتا ہے وہ نیک بخت اور خوبصورت بیوی ہے، کیونکہ نیک بیوی کا انتخاب کرنے سے انسان کا دین اور دنیا مکمل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے حضور دعا کو ہونا چاہیے کہ جب شادی ہو تو جو عورت اسے حاصل ہو وہ نیک بخت ہونی چاہیے۔ نیک بخت بیوی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ خصوصیات کون سی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور ان کے بادشاہ کی لڑکی تھی۔ ایک شہزادے نے ان سے منگنی کی درخواست کی، لیکن اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ پھر اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک نیک آدمی کی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ لونڈی نیک آدمی کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد و زاہد اور نیک آدمی کو شہزادی کی خدمت میں لے آئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ فقیر نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا اور دونوں قاضی کے پاس پہنچے اور نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے فقیر سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ فقیر نے کہا واللہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، اس کو رات کے وقت اڑتا ہوں اور یہی دن میں پہنتا ہوں۔ چنانچہ فقیر شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو اتنا پیدا کر لیتا جس سے روزہ افطار ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی تھی اور شام کو افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی تھی اب میں عبادت کے واسطے فارغ ہوئی۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز نہ ملی جو شہزادی کے واسطے لے کر گھر جائے۔ اس سے وہ گھبرا گیا اور جی میں کہنے لگا کہ میری بیوی روزے کے ساتھ گھر میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ لے آؤں گا، اور یہ سوچ کر وضو کیا اور دعا مانگی، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے دنیا کے واسطے کچھ نہیں طلب کیا، صرف آج نیک بیوی کی رضامندی کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے رزق عطا فرما، تو ہی سب سے اچھا رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ فقیر نے موتی کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے پاس گئے۔ جب انہوں نے اس موتی کو دیکھا تو وہ ڈر گئیں اور کہا کہ یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ آج میں نے رزق کے واسطے محنت کی لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا، تو میں نے سوچا کہ میری بیوی افطاری کے لیے گھر میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ موتی عنایت فرمایا اور آسمان سے نازل فرمایا۔ شہزادی نے کہا کہ اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس کے ساتھ گریہ زاری کے ساتھ دعا کرو اور کہو، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیا میں روزی کے طور پر عنایت فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر ہمارے آخرت کے ذخیرہ میں عنایت فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ درویش نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے موتی واپس لے لیا۔ فقیر نے واپس آ کر اس کے واپس لینے کی ساری حقیقت سے شہزادی کو آگاہ کیا تو شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یہ کہانی تھی ایک نیک بیوی کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ خصوصیات کون سی ہیں۔ نیک بیوی کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جب خاوند اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے جذبات کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ اس کی بات کی قسم دیتا ہے تو وہ اسے پورا کرتی ہے، اور جب خاوند موجود نہیں ہوتا تو وہ خاوند کی عزت کے لیے اپنی نفس کی حفاظت کرتی ہے اور خاوند کے مال کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس میں خیانت نہیں کرتی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں میں سے سب سے افضل عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں۔ ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے ہزاروں شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع خدا سے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی بھلائی حاصل نہیں کی۔ اگر اسے حکم دے تو اطاعت کرتی ہے، اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرتی ہے، اگر اس پر قسم ڈالے تو اسے پورا کرتی ہے، اور اگر وہ غائب ہو تو جان و مال میں اس کی خیر خواہی کرتی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بیوی عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔